بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوست۔ بنگلہ دیش کے اتنے بڑے مخالف ذوالفقار علی بھٹو نے بنگلہ دیش کو کس دباؤ میں تسلیم کیا اور کیا وجہ تھی، کس کے کہنے پہ کیا؟ فیبروری 1974 کا دن تھا۔ تحریک آزادی بنگلہ دیش کے دوران شیخ مجیب الرحمان نے پاکستانی جیل میں 9 مہینے گزارے تھے، لیکن حالات بدل چکے تھے اور اس بار شیخ مجیب الرحمان پاکستان کا دورہ بحیثیت ایک آزاد ریاست کے پرائم منسٹر کے طور پر کر رہے تھے۔ پرائم منسٹر شیخ مجیب الرحمان کا 7 رکنی ڈیلیگیشن لاہور میں اسلامی تعاون تنظیم کے دوسرے اجلاس میں شرکت کرنے آیا تھا۔ یہ اسلامی تعاون تنظیم کا اجلاس 3 دن پر مشتمل تھا، لیکن بنگلہ دیشی ڈیلیگیشن اس میں شرکت کے لیے پہلے دن نہیں بلکہ دوسرے دن پاکستان آیا تھا۔ پاکستان آمد کا حتمی فیصلہ شیخ مجیب الرحمان نے اس ٹائم کیا جب 22 فروری 1974 کو پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے سرکاری طور پر بنگلہ دیش کے وجود کو تسلیم کیا۔ دوستو 1972 میں پاکستان کے اس ٹائم کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے دولت مشترکہ یعنی برطانیہ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، کیونکہ برطانیہ نے بنگلہ دیش کو بحیثیت ایک آزاد ریاست تسلیم کر لیا تھا۔ لیکن وہ ذوالفقار علی بھٹو ہی تھے جنہوں نے 2 سال بعد بحیثیت پاکستان کے پرائم منسٹر اپنے بنگلہ دیشی ہم منصب شیخ مجیب الرحمان کا لاہور میں پراتفاق استقبال کیا۔ بحیثیت بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان کے لاہور میں استقبال کے دوران گارڈ آف آنر یعنی 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ اس موقع پر سفارتی آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہ صرف بلکہ بنگلہ دیشی پرچم لہرایا گیا بلکہ اس کا ترانہ بھی اسپیکروں پر چلایا گیا۔ پاکستان کی طرف سے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنا ایک ایسا واقعہ تھا جو کہ لاہور میں ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس میں موضوع گفتگو رہا۔ اس سے متعلق دیگر خبریں بھی اس ٹائم بین الاقوامی میڈیا کی خبروں کی زینت بنی تھی۔ لیکن یہاں یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے سب سے بڑے مخالف ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا موقف تبدیل کیوں کیا اور پاکستان کی طرف سے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنا صرف 2 سال قبل وجود میں آنے والے ملک کے لیے کتنی بڑی سفارتی کامیابی تھی؟ دوستو پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ آخرکار بھٹو کے ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی کیوں آئی۔ بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بھٹو کے ایٹیٹیوڈ کی سختی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جنوری 1972 میں کئی ممالک سے اس لیے تعلقات منقطع کر لیے تھے کیونکہ ان ملکوں نے بنگلہ دیش کو بطور آزاد ملک تسلیم کیا تھا۔ دوستو اسی سال 14 جنوری کو امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی طرف سے رپورٹ کیا گیا کہ پاکستان نے انڈیا کے بعد بلغاریہ، پولینڈ، منگولیا کے ساتھ بھی سفارتی تعلقات منقطع کر لیے ہیں کیونکہ ان ممالک نے بنگلہ دیش کو بطور آزاد ملک تسلیم کر لیا تھا۔ پاکستان کی طرف سے یہ بھی اعلان کیا گیا وہ ان تمام ممالک سے سفارتی تعلقات ختم کر دے گا جو بنگلہ دیش کے آزاد وجود کو تسلیم کریں گے۔ لیکن اگلے 2 برسوں میں ایسا کیا ہوا کہ پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو اپنے ایٹیٹیوڈ ہی پر یو ٹرنز لینا پڑا؟ اس کی وجہ پاکستان کے اندرونی سیاسی حالات اور مسلم ممالک کی جانب سے ڈالے جانے والا دباؤ تھا۔ بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ کے دوران 90,000 پاکستانی بشمول فوجی، سویلین، بچے اور خواتین کو قیدی بنا لیا گیا تھا اور انہیں انڈین فوج کی نگرانی میں انڈیا لے جایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ بنگلہ دیشی پاکستان میں پھنسے ہوئے تھے۔ دوسری طرف بنگلہ دیش میں پھنسے اردو بولنے والے بہاریوں کا مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوا تھا چونکہ اس وقت پاکستان کے بنگلہ دیش کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں تھے، اسی لیے جنگی قیدیوں کے تبادلے کا معاملہ بھی تاخیر کا شکار ہو رہا تھا۔ جنگی قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان شملہ معاہدہ 1972 جبکہ دہلی معاہدہ 1973 میں ہوا تھا۔ اس کے بعد جنگی قیدیوں کو ایک دوسرے کے حوالے کرنے کا عمل شروع ہوا تھا۔ پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو بنگلہ دیش سے تعلقات اس لیے بھی بہتر کرنا پڑے کیونکہ ان پر ان کے سیاسی حریفوں اور عوام کی طرف سے دباؤ تھا کہ جنگی قیدیوں کو آزاد کروا کر پاکستان لایا جائے۔ دوستو جرنلسٹ حسین نقی کہتے ہیں کہ یہی وجوہات تھیں کہ جب 1974 میں بھٹو نے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تو پاکستان میں عوام نے اس فیصلے کو مثبت انداز میں قبول کیا۔ 1971 میں بنگلہ دیش میں جاری
بنگلہ دیش کے حوالے سے عام لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ وہاں کس قسم کا تشدد ہوتا رہا ہے، کیونکہ اس ٹائم ٹی وی چینلز اور نیوز پیپر وغیرہ سرکار کے زیر اثر تھے۔ جب جنگ ختم ہوئی اور لوگوں کو صورتحال کا اندازہ ہونے لگا تو یہاں بنگلہ دیش کے حوالے سے حمایت بڑھنا شروع ہو گئی۔ دوسری طرف مسلم دنیا کے با اثر سربراہان بھی بھٹو پر سفارتی دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ بنگلہ دیش کو بطور آزاد ملک تسلیم کرے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے اس فیصلے پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا تھا کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے یہ فیصلہ بہت پسند تھا، لیکن کچھ بڑے ممالک نے ہمیں بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کا مشورہ دیا تھا، ہمارے مخالفین نے نہیں بلکہ ہمارے دوستوں اور بھائیوں نے دیا تھا۔ اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس کے اختتام کے بعد لاہور میں ایک پریس کانفرنس کے دوران ذوالفقار علی بھٹو نے تسلیم کیا تھا کہ بنگلہ دیش کو بطور آزاد ریاست تسلیم کرنے کے فیصلے کے پیچھے کچھ با اثر مسلمان ممالک بھی تھے۔ دوستو، بنگلہ دیش کی آزادی کے وقت موجود سفارتکار اور تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان کے متعلق سفارتی کردار نے اس ٹائم مسلم دنیا کے با اثر رہنماؤں کے دلوں میں بنگلہ دیش کے لیے دوستانہ جذبات جگا دیے تھے۔ 1973 میں شام، مصر اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی جنگ کے دوران شیخ مجیب الرحمان نے شام، مصر میں نہ صرف بنگلہ دیشی ڈاکٹروں کو بھیجا بلکہ تحفے میں چائے بھی بھیجی۔ یہ تحفے محمد ضمیر نامی سفارتکار نے مصر اور شام پہنچائے تھے۔ محمد ضمیر 1971 میں مصر میں بطور پاکستانی سفارتکار بھی خدمات سر انجام دے چکے تھے، جبکہ بنگلہ دیش کی طرف سے مصر اور شام کو تحفے بھیجے گئے، تو اس سے مسلم ممالک کے بااثر رہنماؤں کے دلوں میں بنگلہ دیش کے لیے محبت بھرے جذبات پیدا ہوئے، اور اسی لیے بنگلہ دیش کو لاہور میں اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے دعوت دی گئی تھی۔ لیکن لاہور میں اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس کا دعوت نامہ موصول ہونے کے باوجود بنگلہ دیش نے اس میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کا حتمی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ پھر اس وقت کے کویتی وزیر خارجہ صبا الاحد الجابر الصبا اپنے 7 رکنی ڈیلیگیشن کے ساتھ بنگلہ دیش پہنچے اور شیخ مجیب الرحمان کو ساتھ لے کر لاہور پہنچے۔ کویتی وزیر خارجہ کی قیادت میں یہ ڈیلیگیشن اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس سے کچھ دن پہلے الجزائر کے صدارتی جہاز میں ڈھاکہ پہنچا تھا۔ سابق سفیر ضمیر احمد کہتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان نے انہیں اسلامی تعاون تنظیم کے ڈیلیگیشن سے رابطے بڑھانے کی ذمہ داری سونپی تھی، کیونکہ وہ عربی اور فرانسیسی زبانیں روانی سے بولتے تھے۔ شیخ مجیب الرحمان نے کویتی وزیر خارجہ کے ڈیلیگیشن کے سامنے 3 شرائط رکھی تھیں، اور وہ یہ تھیں کہ بنگلہ دیش اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس میں اس صورت میں شرکت کرے گا جب لاہور میں بنگلہ دیشی پرچم لہرایا جائے گا، قومی ترانہ بجایا جائے گا اور پاکستانی بنگلہ دیش کو بطور آزاد ریاست تسلیم کرے گا۔ کویتی وزیر خارجہ نے شیخ مجیب الرحمان کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ ان کی تمام شرائط مان لی جائیں گی۔ اس کے اگلے ہی دن ذوالفقار علی بھٹو نے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا، اور پھر بنگلہ دیشی ڈیلیگیشن الجزائر کے صدارتی جہاز میں لاہور روانہ ہوا۔ دوستوں، یہاں پر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس ٹائم شیخ مجیب الرحمان کو یہ اندازہ تھا کہ اگر پاکستان سفارتی سطح پر بنگلہ دیش کو تسلیم کرتا ہے تو باقی مسلمان ممالک بھی کر لیں گے۔ بنگلہ دیشی جرنلسٹ ہارون حبیب کہتے ہیں کہ اس لیے شیخ مجیب الرحمان نے پاکستان کی طرف سے سفارتی تعلقات استوار کرنے کے فیصلے کو انتہائی سنجیدگی سے دیکھا۔ دوستو، اس معاملے کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم مسلم ممالک کے سربراہان کا کیا کردار تھا۔ اس ٹائم مسلم ممالک کے سربراہان نے بنگلہ دیشی ڈیلیگیشن کو لاہور بلوانے کے معاملے پہ مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے بھٹو کو راضی کیا کہ وہ بنگلہ دیش کو تسلیم کرے، بلکہ اس کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی بہتر کریں۔ دوستو، اس ٹائم بین الاقوامی میڈیا کی طرف سے یہ نیوز چلائی گئی کہ بنگلہ دیش کو لاہور میں ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کو دعوت دینے کے پیچھے سعودی بادشاہ فیصل، مصری صدر انور سادات اور الجزائر کے صدر کی کوششیں شامل تھیں۔ دوستو، پاکستانی نیوز پیپر دی فرائیڈے ٹائمز نے اس حوالے سے یہ خبر بھی چھاپی تھی کہ بنگلہ دیش کو دعوت نامہ بھیجنے کے پیچھے لیبیا کے رہنما معمر قذافی کا بھی ایک بہت بڑا کردار تھا۔ ایک اور جرنلسٹ جاوید علی خان نے 2000 میں اپنے ایک آرٹیکل میں اس حوالے سے لکھا ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس کے دوسرے دن 23 فروری کو تمام مہمانوں کے لیے لاہور کے شالیمار گارڈنز میں ایک تقریب منعقد کی گئی تھی۔ شالیمار گارڈنز کی دوسری منزل پر اسی دوران لیبیا کے رہنما معمر قذافی اور فلسطینی رہنما یاسر عرفات نمودار ہوئے، اور ان کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان بھی موجود تھے۔ اسی ٹائم محمد قذافی نے شیخ مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ پکڑ کر فضا میں بلند کر دیے اور عربی میں ایک نعرہ لگایا، آخی آخی، یعنی اس کا مطلب
بھائی بھائی دوستو، جاوید علی خان کے آرٹیکل سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملات معمر قذافی کی کوششوں سے ہی حقیقت میں بدلے تھے، اور انہوں نے ہی پاکستان اور بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر کو ساتھ کھڑا ہونے پر راضی کیا تھا۔ محمد قذافی کا شمار اس وقت کے مقبول ترین لوگوں میں ہوتا تھا، اور ان کے اس رویے سے دونوں ممالک کے لوگ جنگ کی کڑواہٹ بھولنے پر راضی بھی ہو سکتے تھے۔ دوستو، شیخ مجیب الرحمان کا لاہور جانے کے فیصلے کے بعد بنگلہ دیش میں کیا مناظر تھے؟ بنگلہ دیشی جرنلسٹ ہارون حبیب کہتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان کے پاکستان جانے کے فیصلے اور پاکستان کی طرف سے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کے اعلان پر ملک بھر میں ملے جلے تاثرات دیکھنے میں آئے تھے۔ پاکستان کی طرف سے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کے فیصلے پر جہاں لوگوں کے دلوں میں مثبت جذبات پائے جاتے تھے، وہیں کچھ لوگ خفا بھی تھے کہ جنگ کے بعد اتنے قلیل عرصے میں بنگلہ دیشی ڈیلیگیشن نے پاکستان جانے کا فیصلہ کیوں کیا۔ 1974 میں جب پاکستانی پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے ڈھاکہ پہنچے، تب بھی لوگوں کی طرف سے گرم جوشی اور ناراضگی کے ملے جلے جذبات دیکھنے میں آئے۔ کچھ لوگ بھٹو کا خیر مقدم کرنے سڑکوں پر نکل آئے تھے، اور کچھ لوگ ان کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے بنگلہ دیش کی آزادی کی مخالفت کی تھی۔ لیکن بنگلہ دیشی ڈیلیگیشن کی پاکستان روانگی کو بنگلہ دیشی نیوز پیپر نے مثبت طریقے سے رپورٹ کیا تھا۔ اس وقت شاید کچھ لوگوں کے نزدیک پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات بہتر کرنے کی اہمیت نہ ہو، لیکن شیخ مجیب الرحمان اس کی اہمیت سے بخوبی واقف تھے، اور اسی لیے وہ بہت سارے لوگوں کو ناراض کر کے پاکستان کی دعوت پر لاہور گئے تھے۔ دوستو، آپ نے بتانا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو بنگلہ دیش کو کیوں تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے؟ کیا واقعی معمر قذافی اور یاسر عرفات کے کہنے پر ذوالفقار علی بھٹو نے یہ قدم اٹھایا، اور شیخ مجیب الرحمان نے شرط کیوں رکھی کہ پاکستان میں قومی ترانہ بھی بنگلہ دیش کا بجے گا اور جھنڈا بھی لہرایا جائے گا؟ اس میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کے پیار اور محبت کا بہت شکریہ۔